بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2399 حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن ہو، میں اس کے دنیا اور آخرت کے امور میں اس سے زیادہ حقدار ہوں، اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ سرکار نے آیت تلاوت فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی یہ نبی مومنین سے زیادہ ان کی جانوں پر تصرف کے حقدار ہیں۔ پھر فرمایا لہذا جو مومن فوت ہو گیا اور اس نے مال چھوڑا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، اور اگر اس نے قرض یا اپنے بیوی بچوں کو بیار و مددگار چھوڑا ہے تو وہ میرے ذمے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس میں اپنا حق بیان فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی امت پر ایک مقام اور منصب عطا فرمایا، اس کا سرکار نے تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور یا اس کا مطلب ہے کہ ہم پر وہ ہم سے زیادہ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا حق ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی چیز میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے مال لے لیں، وہ ہمیں حکم دیں اپنی جانِ دین کے لیے قربان کریں، ہم جانیں قربان کرنا ہم پر فرض ہو جائے گا۔ سرکار کسی کو فرما دیں کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تو اس کو مجال انکار نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات حیات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ظہور پذیر ہوئے، اور صحابہ کرام نے قرآن کی تعلیم کے مطابق بالکل اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنی باطنی خواہشات کو، اپنے ارادوں کو اور ان کے تقاضوں کو قربان کر دیا۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو تصرف کا حق ہے اس کو اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکالا خود سرکار نے کہ اگر تم میں کوئی مومن ہو، فوت ہو جائے، مال چھوڑا ہو، اور یہاں مراد یہ کہ اتنا مال کہ جو صرف وارثوں کے کام آ جائے، اگر وہ قرض ادا کرنے میں نکال دیں تو وارث بیار و مددگار رہ جائیں گے، تو سرکار نے فرمایا کہ پھر ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ اور کوئی اپنے وارثین کو، بیوی بچوں کو بیار و مددگار چھوڑ گیا، کچھ چھوڑ کے نہیں فوت ہوا، تو ہم اس کی کفالت کریں گے۔ دیکھیں، جب یہ پچھلے پروگرام میں نے اس پہ بڑا طویل کلام کیا ہے، جن بھائی بہنوں نے نہیں دیکھا تو وہ پچھلے ایپیسوڈ کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ چیز مسلمانوں میں، اور خصوصاً جو اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہوں، ملک کے دفاعی نظام کے لیے کام کر رہے ہوں، ملک کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہوں، ان کے لیے بہت ہی تقویت کا باعث بات ہے۔ اصل خوف یہی ہوتا ہے کہ یار میں مر جاؤں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر یہ تقویت فراہم کر دی جائے، یقین فراہم کر دیا جائے کہ آپ اگر فوت ہو بھی جاتے ہیں اپنے ملک، اپنے دین کی حفاظت میں، بے فکر رہیں، ان کی بہترین کفالت ہوگی، کھانا پینا دیا جائے گا، رہائش دی جائے گی، بچوں کو پڑھایا جائے گا، پھر آدمی ہزارہ فکروں سے تو ویسے ہی آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی بچے وہ چیز ہیں جو اکثر انسان میں بزدلی پیدا کرتے ہیں، اور آدمی ان کی وجہ سے اپنی بہت سی بہادرانہ صلاحیتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دور میں تھے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، اور اس وقت مجاہدین کی ضرورت تھی، اس وقت دین کو تقویت دینے والے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو اپنے پیچھے سے بے پرواہ ہو کر صرف اسلام کے مستقبل پر توجہ کریں۔ تو بے پرواہ کیسے ہوں گے؟ جب انہیں بے پرواہ کیا جائے گا، جب انہیں بے نیاز کیا جائے گا۔ اگر تو ہر ایک یہ دیکھتا کہ کوئی صحابی فوت ہوئے اور ان کے بیوی بچے معاذ اللہ رل گئے، ان کو کھانے پینے کو نہیں ہے، تو پھر کس کے اندر ہمت ہوتی؟ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کی کمی تھی تو صحابہ کو ترغیب دی، کفالت کی اور دیگر معاملات کی، اور جب خود اللہ تعالیٰ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری اسباب سے نوازا، جو پہلے بھی تھے لیکن مشیت الہی تھی، کیونکہ آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن مشیت الہی کے مطابق ہی آپ معجزات کا ظہور فرماتے تھے، تو اس لیے اس وقت ظاہری تنگ دستی کے باعث ایسا نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ظاہری وسعت عطا فرمائی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات کیے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص یہ دیکھے گا کہ یار اگر میں اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان قربان کر بھی دیتا ہوں، میرے بیوی بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، انہیں اسٹیٹ سنبھال لے گی، ریاست سنبھال لے گی، تو پھر دیکھیں کتنی دلیرانہ انداز سے انسان مقابلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا۔ اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکومت کی ریاست کی بنیاد رکھی وہ ایک بہترین ریاست تھی، اسی کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مطلب نہ وہ قوانین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے لیے، اس کی بہتری کے لیے وضع فرمائے، قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل کر کے ہم تک پہنچایا، نہ وہ قوانین نافذ ہیں، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور حکومت کے بارے میں ہم غور و تفکر کرتے ہیں۔ اب برطانیہ کے قانون کو عمر لاء کہا جاتا ہے، برٹش لاء کو عمر لاء بھی کہا جاتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 10 سالہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا خاص طور پر مطالعہ کیا، اس کی اسٹڈی کی، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے ملک میں اس کو نافذ کیا، اس کے بہترین رزلٹ اس جدید دور میں بھی انہوں نے دیکھے۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان کو دیکھ لیں اور تقریباً اسلامی ممالک کو دیکھ لیں کہ ہم ہی اپنے اسلامی تعلیمات سے اکثر دور نظر آئیں گے، اور اس کے نتیجے بھی آپ دیکھتے ہیں، میں اس پہ تفصیلی کلام نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقے سے پوری دنیا میں مسلمان آج پسا اور دبا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب مطل الغنی ظلم، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث ذکر کروں، ذرا ہمارے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں، مالدار سے مراد جو قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو اور اس کو ادا کرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر ہمیں دیر کرنا یہ ظلم ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ایک شخص کا مطالبہ ہو۔ دو چیزیں لے لیں، دو صورتیں لے لیں، ایک یہ کہ آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن مطالبہ نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ ادا کر سکتے ہیں اور سامنے والا کہہ بھی رہا ہے یار مجھے پیسے دے دو، مجھے ضرورت ہے، میرا قرضہ لوٹا دو۔ یہ جو دوسری صورتحال ہے کہ آپ دے سکتے ہیں اور بیچارے کا مطالبہ اور پھر نہیں دیتے، یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پیسہ دوسرے کا پیسہ ہے، آپ نے قرض لیا تھا، اس نے بھی تو اسی طرح اپنے دل کا ایک دل کے قریب چیز کو آپ کے حوالے کیا تھا، اس کو بھی ایک بوجھ محسوس تو ہوا ہوگا۔ اب حیرت یہ ہے کہ جب آپ اسی کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو وہ دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اگر 10 لاکھ روپے ہیں اور ایک ہزار کے نوٹوں کی گڈی 10 گڈیاں پڑی ہوئی اتنی ساری، یہ میں اٹھا کے دے دوں اس کو؟ ارے بھائی اسی کا مال ہے، جب لیا تھا تب اس کا دل نہیں کھنچا ہوگا ایسے بیچارے کہ یار میں دے رہا ہوں، اس نے تو آپ کو دے دیا۔ پیمنٹ ڈیلے کرنا، بیچارے 10 فون کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ان کے آدمی آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کو آدھا پونا گھنٹہ بٹھا کے رخصت کر دینا۔ اسی طرح خود عمرے کرنے جا رہے ہیں، ورلڈ ٹور پہ جا رہے ہیں، دوسرے کا قرضہ ادا نہیں کر رہے ہیں، رشتہ دار منہ دیکھ رہا ہے بیچارہ، اپنی پراپرٹیاں بڑھا رہے ہیں، اپنے کاروبار بڑھا رہے ہیں، اپنی ایک دکان سے دوسری دکان کر لی ہے، اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہے، اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں بھائی اس کو ضرورت کیا ہے، ماشاءاللہ خوشحال ہے، دے دیں گے کھاتے پیتے، اور آپ کو اسی طرح انتقال ہو گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مال کی محبت، کہ جس مال کو آپ اس کے حقدار کو دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا محسوس کر رہے تھے، یہ کس قدر نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے جو میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، خدا را اگر اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، ایک لمحہ دیر نہ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس قرضہ ہے اور آپ کے پاس زیور ہے، زیور بیچ کے قرضہ ادا کریں، اضافی پلاٹ رکھا ہوا ہے بیچیں، اس کو قرضہ ادا کریں، اپنے اوپر سے وبال اتاریں بھائی، فوراً سے پیشتر، اس سے پہلے کہ دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں۔ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی اسی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اس لیے اسی طرح جو کاروباری حضرات ہیں، اب جیسے تنگ دستی کا دور، ایسی کرونا کے دن، جو کرونا جب بہت زیادہ ہو گیا تھا، پیسہ پڑا ہوا ہے لیکن یار دے دیں گے تو ایسا نہ ہو مارکیٹ اور بیٹھ جائے فلاں۔ بھائی آپ کو جو خوف ہے دوسرے کے لیے نہیں ہے بیچارے کے، اس کا آپ نے مال لے کے رکھا ہوا ہے، پیمنٹ نہیں کر رہے، حالانکہ آپ پیمنٹ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں، اور ابھی بھی ایسی حالات ہیں جو ہمارے ملک پاکستان کے خاص طور پر، تو جی حالات خراب ہیں، بھائی آپ ہی کے لیے خراب ہیں، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ قرضہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، دے سکتے ہیں تو دیجئے، آپ حالات کو فیس کریں، وہ کیوں کرے بیچارہ، وہ اس نے آپ کو مال دیا تھا وقت کے اوپر اور آپ دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہمارا مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر میں نے آپ کو 5 سال پہلے قرض دیا تھا اور 5 سال کے بعد آپ سے وصول کر رہا ہوں تو میں اس پہ کوئی پروفٹ لے لوں۔ اگرچہ ہم نے حدیثیں پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض ادا فرمایا تو فرمایا جو اس نے اونٹ دیا تھا اس سے بہتر اونٹ اس کے حوالے کر دو۔ دیکھیں نا، نبی کریم نے زیادہ دے دیا،
تو اگر فرض کر لیں کہ آپ نے مجھے 5 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا 10 سال پہلے، آج اس 5 لاکھ کی ویلیو زیادہ ہو گئی، تو میں اپنی خوشی سے آپ کو کچھ زیادہ دے دوں، بہت اچھی بات ہے کہ چلو یار تم نے 5 لاکھ روپے 10 سال تک رکھے، اگر تم کاروبار میں لگاتے تو میں نفع ہو تو میں تمہیں تھوڑا زیادہ دے دیتا ہوں۔ چلو یہ جب ہم لے دے رہے تھے، یعنی قرضہ لے رہا تھا میں، اور ہم نے کوئی مشروط نہیں ٹھہرایا تھا، اگر مشروط ٹھہرا لیتے تو سود بنتا، لیکن مشروط نہیں ٹھہرایا، اپنی خوشی سے میں زیادہ دے رہا ہوں، تو یہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ لیکن مجال ہے کہ جو کچھ زیادہ دے دے، یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے قرضہ لیا تھا 2007 میں، اب چل رہا ہے 2022، اگر یہ قرضہ یہ پیسہ اس کے پاس ہوتا کتنا وہ انویسٹ کر کے اپنا کما لیتا، اور اب اس کی ویلیو کتنی بن چکی ہے۔ آپ تو وہی قرضہ دیں گے، 5 لاکھ تھا تو 5 لاکھ ہی دیں گے، اور اس وقت کا 5 لاکھ آج کا 5 لاکھ، آج کا 5 لاکھ تو 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ اتنا اس نے آپ کے لیے نقصان برداشت کیا، اتنا عرصہ صبر کرتا رہا، بعض اوقات تو گھر والے تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور دو قرضہ اور دو قرضہ، گھر میں پریشانی ہے، وہاں پیسہ پھنسا ہوا ہے، وہ بیچارے، اور ذرہ برابر مروت نہیں ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں کی کہ قرضہ ادا کرتے ہوئے الٹی 2 باتیں سنا دیتے، تمہیں لو لیجیے بھائی، بڑی تمہیں مصیبت لگ رہی تھی یار، تمہیں بار بار تم مانگتے ہو بار بار، ارے بھائی، اور آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اتنے سالوں بعد آپ قرضہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی تنک کے، اس کے احسان کو فراموش کر کے۔ اس لیے ان تمام باتوں پہ غور کیا کریں ذرا۔ ایک آدمی نے کتنا عرصہ اپنا قرضہ رکھا، آپ نے پیسے کی ویلیو گرا کے اس کو پیسہ واپس کر رہے ہیں، کون سا کمال کر رہے ہیں، اس کا تو بہت بڑا احسان ہے آپ پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خدا را فوراً سے پیشتر قرضہ ادا کریں، بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جب آپ قرضہ ادا کریں تھوڑا سا زیادہ دیں، اس کو خوشی ہو کہ اتنا عرصہ جو میرا پیسہ بلاک رہا وہ آپ نے تھوڑا زیادہ دیا، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے، اسی سے فائدے ہوتے ہیں، اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو نبی کریم حدیث بیان فرما رہے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ 2400 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، ظلم گناہ ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تاخیر کرنا۔ آپ کے نامہ اعمال میں جو اس طرح کے سن رہے ہیں مجھے، میری کلپ بنا کے نا آپ اس کو مارکیٹ میں عام کریں، لوگوں کو سنوائیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ کبیرہ گناہ لکھا جائے گا۔ نبی کریم نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، جتنی تاخیر کریں گے اور سامنے والے کو اذیت اور تکلیف ہوگی، آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے بہت بڑا، اس لیے فوراً سے پیشتر دیں، قرضے ادا کریں، اس طرح کسی کو تنگ نہ کریں۔ اور جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اگر اس نے قرضہ کچھ عرصے پہلے دیا تو ذرا اس کا ڈیفرنس تو دیکھیں کرنسی کا، کہ ویلیو کے اندر کتنا ڈیفرنس پیدا ہوا ہے، تھوڑا بہت تو اس کو زیادہ دے دیں تاکہ بیچارے کے آنسو پوچھیں۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے جو پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے پوری، ہر شخص کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے، اور وہ اپنی فیملی کا پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورتیں روک کر آپ کو مدد فراہم کرتا ہے، اور پھر آپ جواب میں اس کو تنگ کرتے ہیں تو پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہم نے جیسے دیکھا، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں کہ بیچارہ سرپرست وہاں کی اذیت علیحدہ اور پیچھے والوں کے تانے علیحدہ۔ بیوی کہتی ہے میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ نہ دو قرضے، اور خاص طور پہ جو سگے رشتہ دار کرتے ہیں، یہ سگا بھائی، سگی بہن، سگی خالہ، سگی پھپھی، ماموں، یہ قرض دبا دبا کر بیٹھے ہوئے، اور رشتے بھی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ مانگ نہیں سکتا، کہ مانگیں گے تو خواہ ناراضگیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں، مجھے خود ہی خیال آ رہا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کو۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی رشتہ ایسا دے دیا ہے کہ سامنے والا اس مروت میں خاموش ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو رشتے کو ڈھال بنا کے اس کو کچلتے چلے جاؤ، اس بیچارے کی چٹنی بنا دو، وہ بیچارہ مروت میں خاموش رہے، اور جب وہ مانگنے لگے تم کو تم ماموں سے مانگ رہے ہو، یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ واہ سبحان اللہ، ماموں کو کچھ بھی حیا نہیں ہے کہ وہ بیچارے بھانجے کا اتنے عرصے سے پیسہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بھانجا مانگے تو شرم اور حیا کا درس شروع کر دے، غلط چیز ہے۔ ہماری باتوں کا برا نہیں مانیے گا، لیکن خود آپ کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ اس لیے فوراً سے پیشتر قرض ادا کریں، اور نہیں کریں گے تو آپ کے نبی نے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی نے فرمایا آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آخرت میں آپ کی گرفت ہوگی۔ اس پر بھی آپ کو توبہ کرنی ہوگی، سامنے والے سے معافی مانگنی ہوگی جتنی آپ تاخیر کریں گے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ جتنا ہم کسی کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں اتنے ہم اس کو معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں
یہاں بڑھتا جائے گا معاملہ، اور ہمیں توبہ کرنی بھی نہیں آتی، بعض اوقات معافی طلب کرنے کا شعور نہیں ہوتا، قرض ادا کر بھی دیں گے، بعض اوقات نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور بروز قیامت یعنی گناہ لکھا رہے گا اور بروز قیامت اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب لصاحب الحق مقال، جس کا حق ہوتا ہے اس کو تقاضا کرنے میں سختی کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، جو بھائی بہن ہمیں ریگولر سن رہے ہیں وہ اس کا عنوان سنتے ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ حدیث نمبر 2401 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور اس نے سختی سے بات کی، تو آپ کے اصحاب نے اس کو مارنے یا ڈانٹنے کا ارادہ کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو سختی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعدہ خلاف تو تھے نہیں، اس کا مطلب ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ وقت گزر گیا تھا اور پھر اس وجہ سے اس کے لہجے میں سختی آئی، نو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو معاملہ کیا تھا قرض کا، اس نے آ کے مطالبے میں از خود سختی کی، حالانکہ اس وقت سختی روا نہیں تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں سختی فرماتے یا صحابہ کرام کو نہ روکتے، اس کو مارا جاتا یا پیٹا جاتا، تو تاریخ میں ایک بات لکھی جاتی کہ ایک نبی نے قرضہ لیا اور جب قرض مانگنے والا آیا تو اس کو پٹوایا، اس کی مار لگائی، اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی، یہ تاریخ کا حصہ بن جاتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں، بہت سی چیزوں کو تاریخ کا حصہ بننے دینا چاہیے، یہ اچھے امور ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو تاریخ کا حصہ نہیں بننے دینا چاہیے، یہ سکینڈلز بری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اپنے آپ کو حتی الامکان ہر قسم کی خطاؤں سے محفوظ رکھے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے 40 سالہ ابتدائی زندگی میں، جو کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اسے بھی اتنا بے داغ رکھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ زندگی کے اس کے کسی ایک لمحے کے بارے میں انگلی اٹھا سکتا کہ فلاں وقت میں آپ نے غلط کام کیا تھا۔ اور پھر 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد تو پھر جب اس زمانے میں نہیں تو بعد میں تو کیا ہم تصور کریں، بے داغ زندگی۔ یقیناً ایک عام آدمی کے لیے ایسا کرنا خود میرے لیے، آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن جو لیڈر ہو اس کو حتی الامکان ایسا کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طرز اختیار کیا اور ساری زندگی اختیار کر کے رکھا، اور ہر اس چیز سے بچتے رہے جس کے بارے میں گمان ہو کہ اگر سرکار اس میں معاذ اللہ بے احتیاطی سے کام لیتے تو پھر یہ تاریخ کا حصہ بن کر آپ کی شخصیت کو یا ہمارے مذہب اسلام کو ڈیمیج کرتی رہتی۔ یہ چیز نہیں ہوا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بیجا سختی، یہ سختی صحیح نہیں تھی، اس نے وقت سے پہلے سختی کی تھی، میرے سرکار نے پھر بھی نرمی کا مظاہرہ فرمایا اور ثابت فرمایا کہ لیڈر ایسے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔